بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ایپسٹیکسس، یعنی نکسیر پھوٹنا ناک کے اندر سے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ کو نکسیر پھوٹنے کی وجوہات بھی بتائیں گے، اس کا علاج بھی بتائیں گے، اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کی علامات، وجوہات اور علاج کو بھی سمجھ پائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا چلوں کہ نکسیر کیوں پھوٹتی ہے، کیا کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور آپ کو اس کے ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتائیں گے، آپ کو بہترین میڈیسن جو نکسیر پھوٹنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تو ناظرین، اس کی وجوہات کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی اندرونی بیماری کے نتیجے میں بھی یہ ہو سکتی ہے، نکسیر، ناک میں سے خون نکل سکتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو ناک کے آگے والے حصے سے نکسیر کا پھوٹنا، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ناک کے پیچھے والے حصے سے نکسیر کا پھوٹنا۔ تو ناظرین، اس میں اکثر اوقات جو ناک کے آگے والے حصے سے نکسیر پھوٹتی ہے، اس کے اندر یا کسی چوٹ کے نتیجے میں یا موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں، گرمی سے سردی آ رہی ہو یا سردی سے گرمی آ رہی ہو، تو ناک کے اندر کافی خشکی ہو جانا، کافی خشک کرنٹ سے جم جانا، اس وجہ سے بھی نکسیر پھوٹ سکتی ہے ناک کے اگلے حصے میں سے، یا کسی چوٹ کا لگ جانا۔ یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں ناک کے اگلے حصے میں سے نکسیر کے پھوٹنے کی۔ تو ناظرین، دوسری جو قسم ہوتی ہے اس کے اندر ناک کے پچھلے حصے سے نکسیر پھوٹتی ہے، یعنی ناک کے اندر سے خون آتا ہے پیچھے سے، تو اس کی کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں وجوہات، یعنی ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، کسی بھی مریض کا اگر بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا شوگر زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کی اگر پھیپھڑوں کے مرض کے نتیجے میں، یا کسی بھی اگر معدہ کا مرض ہے اس کے نتیجے میں بھی ناک سے نکسیر پھوٹ سکتی ہے۔ یعنی کافی ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کی اگر کوئی بھی وجہ ہے، کسی بھی وجہ سے اگر نکسیر پھوٹی ہے، اگر ناک میں سے خون نکلا ہے، تو اسی کے لیے ہی ہم آپ کو آج میڈیسن بتائیں گے جو نکسیر پھوٹنے کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، نکسیر پھوٹنے کی اور بھی کافی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر غلط میڈیکیشن، یعنی غلط ادویات کا استعمال کر لینا۔ اکثر اوقات لوگ، ڈاکٹرز تو دے ہی دیتے ہیں، کم ادویات دیتے ہیں، اگر کوئی غلط ہو جاتی ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، یا اگر دے بھی دیں ڈاکٹرز غلط کوئی بھی میڈیسن، تو اس کے نتیجے میں بھی نکسیر پھوٹ سکتی ہے، آپ کے ناک میں سے خون نکل سکتا ہے۔ اور اگر مریض خود میڈیکیشن شروع کر دیتا ہے، اکثر اوقات آج کل ہر مریض ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، خود میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے کہنے کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے، تو اس طرح اکثر اوقات غلط میڈیسن بھی استعمال ہو جاتی ہیں، اور غلط میڈیسن کے استعمال سے بھی نکسیر پھوٹ سکتی ہے، ناک میں سے خون نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان تمام وجوہات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، وجوہات کو بھی کنٹرول کریں، اور ان کو کنٹرول کریں گے تبھی آپ کے اس مرض میں بھی کمی آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی چوٹ کے نتیجے میں نکسیر پھوٹی ہے، یا کسی بھی بیماری کے نتیجے میں نکسیر پھوٹی ہے، ایپسٹیکسس کا مسئلہ ہوا ہے، تو پہلے کوشش کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ یعنی اگر بی پی ہائی ہوا ہے تو بی پی کو بھی کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کو، اگر شوگر لیول ہائی ہوا ہے تو شوگر کو بھی کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو یہ نکسیر پھوٹتی ہے اس میں ویسے ہی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ مرض کو، اس کی وجہ کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ کے پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہیں ٹھیک ہوتا، یا کوئی بھی اگر وجہ بنی ہے، اس کے لیے آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے ملی فولیم۔ ملی فولیم ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، یہ آپ نے
30 پوٹینسی میں لینی ہے، 30 طاقت میں. تو یہ نکسیر پھوٹنے کے لیے اگر جسم میں سے کہیں سے بھی خون نکلتا ہے، جریان خون ہوتا ہے، کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے، زیادہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملی فولیم میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. اور خاص طور پر ناک میں سے بھی اگر نکسیر پھوٹتی ہے، نکسیر پھوٹنے کی کوئی بھی وجہ ہوئی ہے، تب آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں، ملی فولیم. یہ انشاءاللہ آپ کے جو بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ناک کے اندر سے نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کافی زیادہ خون نکلتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے، تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ناظرین، ملی فولیم میڈیسن آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے. اگر مسئلہ زیادہ ہے تو آپ اس کی 30 پوٹینسی کے 2 ڈراپس آپ نے ڈائریکٹ اپنی زبان پر ڈالنے ہیں، اور ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے یہ لینے ہیں 2 ڈراپس ڈائریکٹ زبان پر. اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے، مرض آپ کا کم ہو رہا ہے، تو اس کے اندر وقفے کو بڑھا دیں. 2 گھنٹے بعد اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ دن میں 4 بار کر دیں، پھر دن میں 3 بار کر دیں، اسی طرح 2 بار، اور آہستہ آہستہ کر کے اس میڈیسن کو چھوڑ دیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ نکسیر پھوٹنے کی وجوہات بتائیں، اس کا علاج بھی بتائیں. تو ناظرین، اس کی یہی وجوہات تھی. کسی بھی بیماری کے نتیجے میں یہ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی اس کی اگر وجہ ہو، کیونکہ وجہ اکثر اوقات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی مریض کو کہ وجہ کیا ہوئی ہے، یا کوئی چوٹ لگی ہے، یا کوئی موسم کے نتیجے میں. تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے ناک میں سے نکسیر پھوٹتی ہے تو یہ میڈیسن آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ناظرین، ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.